हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यहाँ पर तो कोई नहीं है, मीरब सहम कर बोली। वो अभी चंद लम्हे पहले ही इस सुनसान बंगले में दाखिल हुई थी, लेकिन इर्द गिर्द की खामोशी ने उसे घबराहट में मुब्तला कर दिया। दिल की धड़कन तेज होने लगी। अचानक उसके कान के करीब एक गहरी रोबदार आवाज गूंजी। मैं तो हूं यहाँ, मेरे अलावा भी किसी की जरूरत है तुम्हें? वो चौंक कर 2 कदम उससे पीछे हट गई। आवाज की शिद्दत ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ा दी। मीरब ने हल्की से कपकपाती आवाज में कहा, ये आप मुझे यूं क्यों कह रहे हैं? आपने तो कहा था यहाँ पार्टी है। आप तो मुझे अपने दोस्तों को किसी पार्टी में ले जा रहे थे, है ना? मीरब की बात पर उसने मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, जैसे कुछ याद आने की अदाकारी की हो। ओह हाँ, दरअसल पार्टी तो कैंसिल हो गई। मीरब की मासूम आंखों में गुस्सा झलका। तो आपने बताया क्यों नहीं? अगर पार्टी कैंसिल थी तो हम वापस चले जाते। उसकी सादगी, उसकी बेसाख्ता मासूमियत देखकर वो एक लम्हे में कदम बढ़ाकर मीरब के बिल्कुल करीब आ गया। लम्हों में फासला मिट चुका था। क्या हुआ जो पार्टी कैंसिल हो गई? हम दोनों मिलकर अपनी छोटी सी पार्टी तो कर सकते हैं ना? उसने आंख दबाकर मायनी खेज अंदाज में कहा। मीरब के तो होश उड़ गए। वो उसकी गिरफ्त से निकलने की भरपूर कोशिश करने लगी, मगर सब बेसूद था। वो फड़फड़ा रही थी, मचल रही थी। तभी उसे झटके से कहा, अभी तो मेरी रुखसती भी नहीं हुई, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मीरब के लफ्ज़ जहर की तरह उसके वजूद में उतर गए। उसने निहायत वाज़ेह अल्फाज में इनकार कर दिया था। ये सुनकर तो उसके चेहरे पर गुस्से के आसार आ गए। अगले ही पल वो जो सुकून से उसके करीब आया था और नरमी से बर्ताव कर रहा था, एकदम सख्ती से उसका चेहरा अपने करीब कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की? तुमने मुझे इनकार किया? उसका ये रोब देखकर मीरब की तो हवाइयाँ उड़ गई। ये आप क्या कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? मुझसे कोई गलती हो गई? मीरब गहरी सांस लेते खौफजदा चेहरे के साथ उसे देख रही थी। वो जान चुका था कि अभी उसे इतना पत्थर दिल नहीं बनना चाहिए। तभी फौरन नरमी से बोला, सॉरी, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तुम जानती हो ना। फिर भी तुम मुझे इनकार कर देती हो। अभी भी तुमने इनकार किया है। जब तुम ऐसा करती हो तो मुझे गुस्सा तो आएगा ना? उसने उसे और करीब करते कहा तो मीरब की जान में जान आई। मैं आपको इनकार नहीं कर रही थी, बस मुझे डर था। इससे पहले कि मीरब कुछ कहती, उसने अपनी शहादत की उंगली उसके लबों पर रखकर उसे चुप करवा दिया। मीरब दिल ही दिल में डरी हुई थी, लेकिन असल में उसे ज्यादा शौहर का गुस्सा खा रहा था। तभी वो कुछ भी ना बोल पाई। थोड़ी देर बाद वो खाली नजरों से छत को घूर रही थी। वो अपना हक वसूल किए कब का वहां से जा चुका था। अब मीरब को वहां से जाना था। एकदम से उसे अपने अम्मा अब्बा का ख्याल आया तो आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। अगर अम्मा अब्बा को यह सब पता चल जाता तो वो कभी भी मुझे रात के वक्त घर से बाहर ना निकलने देते। मैं कितनी झूठी हूँ, कितनी नाफरमान। वो यही सोचती हुई, खुद को कोसती हुई अपना पर्स उठाकर वहां से बाहर निकल आई। ये सब कब तक चलेगा मीरब? कोई होश भी है? पता नहीं ये कौन सी जॉब है जो रात के वक्त होती है। सुरैया बेगम ने गुस्से से कहा, तुम्हारे अब्बा ने तुम पर यकीन करके तुम्हें जॉब की इजाज़त दी, लेकिन इस भरोसे को कभी ना तोड़ना। उन्होंने उंगली उठाकर वार्न किया। मीरब ने गहरी सांस ली और नजरें चुराईं। अम्मा अब्बा को तो मुझ पर यकीन है, पर आप भी मुझ पर शक ना किया करें। सुरैया बेगम ने उसकी आंखों में नजर डाली, फिर बोली, तुम पर शक नहीं है, लोगों पर यकीन नहीं है। उन लोगों पर यकीन नहीं है जो हमारे दुश्मन बने फिरते हैं। तुम क्यों नहीं समझती? मीरब के चेहरे का रंग उड़ गया, रूह जैसे तड़प गई। अम्मा मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, पहले भी कहा है उन लोगों के बारे में कुछ ना कहा करें। अब की बार सुरैया बेगम आगे बढ़ी और उसका बाजू थाम कर बोली, ये बात अपने कानों में बिठा लो मीरब, तुम्हारी डोली वहां कभी नहीं जाएगी, उसे तुम्हें तलाक देनी पड़ेगी। ये सुनकर मीरब के होश उड़ गए थे। ठीक है, ये केस मैं फॉरवर्ड कर देता हूं, आप देख लीजिएगा।
میزاب خانزادہ اس وقت کسی سے فون پر بات کر رہا تھا جب اچانک اس کے دفتر میں ایک شخص داخل ہوا۔ یہ آج سے تقریباً کچھ ماہ پہلے کی بات ہے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ برہان خان تھے۔ آتے ساتھ انہوں نے میزاب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ دیکھو، بہت مشکل سے میں یہاں آیا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہ کیس ختم کرا دو۔ تم تو جانتے ہو نا یہ سب کچھ جھوٹ ہے، پتہ ہے نا یہ سب جھوٹ ہے۔ پلیز یہ کیس ختم کر دو، نہیں تو مجھے سزا ہو جائے گی، جبکہ تم جانتے ہو اس قتل میں نے نہیں کیا تھا۔ میزاب اس وقت اپنی چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس نے وکالت کا وہی لباس پہنا تھا۔ یوں اپنے سامنے برہان خان کو ہاتھ جوڑتے دیکھ کر وہ من ہی من میں مسکرا دیا۔ اٹھ کر فوراً برہان صاحب کے پاس آیا اور وہ پانی کا گلاس تھام کر ان کے لبوں سے لگایا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ مجھے آپ اپنا بیٹا سمجھے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کے خلاف کوئی کیس لڑوں۔ ہماری تو برسوں پہلے کی دوستی چلی آ رہی ہے۔ میرے ابا آپ کے دوست ہیں تو میں تو آپ کا بیٹا ہوا نا۔ یہ سن کر تو برہان صاحب کو جیسے تسلی مل گئی ہو۔ تو تم کیا سچ میں یہ کیس ختم کر دو گے؟ وہ پوری امید کے ساتھ جوش سے میزاب سے بولے تھے۔ ہاں، کیوں نہیں کر دوں گا ختم، لیکن دیکھیں آج کل کی دنیا میں مفت میں تو کچھ نہیں ملتا۔ اگر میں نے آپ کے لیے کیس مفت میں ختم کر دیا نا تو مجھ پر سارے سوال اٹھائیں گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اور دوسرے لوگوں کو بھی تو مجھے جواب دینا ہوگا نا۔ برہان صاحب یہ سن کر چونک گئے تھے۔ کیا چاہیے تمہیں بدلے میں؟ برہان صاحب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ کر مایوسی سے کہا تو میزاب نے فوراً ان کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، وہ چیز میں آپ کو ایسے تو نہیں مانگ سکتا، آپ کے گھر آ کر مانگوں گا اور پوری عزت کے ساتھ مانگوں گا، پھر آگے آپ کو جو منظور ہوگا وہی چلے گا۔ اور رہی بات اس کیس کی تو یہ تو میں ابھی بند کر دیتا ہوں، فکر نہ کریں۔ میزاب خانزادہ نے انہیں پوری تسلی دی تھی۔ جب ہی برہان صاحب اس کے گلے لگ گئے۔ یہ دیکھ کر تو میزاب پہلے تو تھوڑا شرمندہ ہو گیا، لیکن پھر فوراً ہی وہ واپس چلے گئے۔ برہان صاحب کے واپس جانے میں ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ تبھی کوئی پوری طوفان کے ساتھ اس کی آفس میں داخل ہوا۔ یہ وہی تھا نا؟ یہ یہاں کیوں آیا؟ تم کیا کر رہے ہو میزاب؟ میں تمہارا دوست ہوں تو یہ سب کیا کر رہا ہے؟ کیا تو اس کے لیے لڑے گا یا میرے لیے؟ ولید کی بات سن کر میزاب کا کہا پوری ہوا میں گونجا۔ تم فکر کیوں کرتے ہو؟ میں جو کر رہا ہوں وہ کرنے دو۔ اگر مجھے ہیرا مل رہا ہے تو مجھے ملنے دو نا۔ یہ سن کر تو ولید کے ہوش اڑ گئے۔ کیا مطلب؟ کیسا ہیرا؟ تیرے پاس کوئی ہیروں کی کمی ہے؟ ایک کیس جیتے گا تو 2 ہیرے لے سکتا ہے۔ جبکہ میزاب تو اپنے ہی خیالات میں مگن تھا۔ اس کی بات پر فوراً کہیں کھو کر بولا تھا، وہ ہیرا بہت قیمتی ہے، وہ میرا ہی ہو سکتا ہے اور اسے پانے کے لیے میں کچھ بھی کر جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر ولید بوکھلا گیا۔ تو کس کی بات کر رہا ہے؟ ولید نے چونک کر کہا تھا، جبکہ اسے میزاب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ سال پہلے برہان صاحب اس وقت شجاعت صاحب کے ہاں ملازم تھے۔ جب شجاعت صاحب کا بیٹا ولید پورے 10 سال کا تھا، برہان صاحب کی بیٹی میرب بھی تقریباً اسی عمر کی تھی۔ اپنی بیٹی کو وہ کبھی کبھار اس حویلی میں لے کر جاتے تھے۔ ولید اور میرب میں بہت اچھی دوستی تھی، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد اچانک سے چوکیداری کرتے ہوئے برہان صاحب کو گیراج میں کسی ملازم کی لاش ملی تھی جو کہ بہت زیادہ زخمی تھا۔ برہان صاحب لاش پر جھکے سفید چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اچانک ان کے پیچھے سے آواز آئی تھی، یہ تو نے کیا کر دیا برہان؟ تو نے کیوں مارا اسے؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شجاعت صاحب تھے۔ نہیں صاحب جی، میں نے نہیں مارا، میں تو بس اس کے پاس آ رہا تھا، پتہ نہیں اسے کس نے مارا ہے۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تو نے اسے مارا نا، اب دیکھنا میں تیرا کیا حشر کروں گا۔ برہان صاحب اس کی چالاکی سمجھ چکے تھے۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے صاحب جی کہ میں نے اسے نہیں مارا۔ اور تبھی برہان صاحب کی نظر ولید پر گئی تھی۔ وہ جو چند سال کا بچہ تھا، اس کے ہاتھ میں بہت بڑی سی گن تھی۔
शुजात साहब बचपन से ही अपने बेटे को पुलिस में भर्ती करना चाहते थे, जिसकी वजह से उसे गन पकड़ाते थे। तू मेरे बेटे को क्यों देख रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? शुजात साहब इससे पहले कि बुरहान के मुंह से कुछ सुनते झपट कर उसका कॉलर पकड़ चुके थे। इससे पहले कि वो कुछ कहे वो उस पर चढ़ गए ताकि उसका मुंह बंद कर दे। छोड़े मेरा गिरेबान साहब, आप खुद भी जानते हैं कि इसको किसने कत्ल किया। ये बच्चों का खेल नहीं है जो आपने अपने बच्चे के हाथ में गन पकड़ाई है और आज किसी बेगुनाह की जान चली गई। इससे पहले कि बुरहान साहब और भी सफाई देते, शुजात साहब ने फौरन कहा, तुझ पर तो मैं ऐसा केस करूंगा कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। बुरहान साहब घर आ गए थे। पैकिंग करो बीवी, जल्दी से, हमें निकलना है, वो मीरब को गले लगाकर बोले थे, जबकि माँ बेटी तो बौखला गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मीरब सहम कर बोली, हमें निकलना है। कहाँ ना, चलो जल्दी पैकिंग करो। बुरहान साहब ने फौरन उसे कहा, पर हम जाएंगे कहाँ और हम क्यों निकलेंगे इस घर से? ये घर तो हमारा है ना? हमारा था, उन्होंने अपनी बीवी को समझाया था, पर अब नहीं है। इससे पहले कि पुलिस आ जाए निकलो यहाँ से। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हक के लिए यहाँ आवाज़ उठा ली है, जिसकी वजह से अब मुझे कभी भी जेल हो सकती है। चलो। उन्होंने 3 मिनटों में पैकिंग की थी और ज़रूरी सामान लिया था और फिर वो शहर छोड़कर चले गए थे। वो जिसके पास इस शहर में आए थे, बुरहान साहब उन्हें पहले से जानते थे। वो कोई और नहीं बल्कि मिजाब खानज़ादा के अब्बा का घर था। वो पूरी एक हवेली थी। बख्तियार खानज़ादा जो पूरी हवेली के मालिक थे, उन्होंने बुरहान साहब को बाहर वाला क्वार्टर दे दिया था। मीरब जैसे ही 15 साल की हुई, वो स्कूल पढ़ने जाने लगी। मिजाब की जिम्मेदारी थी कि वही उसे ड्रॉप करे, वही मीरब को स्कूल छोड़ता था, जबकि वलीद मिजाब खानज़ादा के यहाँ मिलने के लिए आया करता था, जो कि सिर्फ पढ़ाई के लिए इस शहर में आया था। उसके बाप ने दूसरे शहर भेजा था ताकि वो कुछ पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, जबकि वलीद अभी भी ऐसे ही बैठा था। उसे एक पुलिस अफसर बनना था, लेकिन जब तक उसके घर वालों में से किसी पर यह इल्ज़ाम ना आता और वो तहकीक ना हो जाती कि लाश क्यों थी और किस वजह से थी, तो तब तक उसकी पढ़ाई हमेशा मुतासिर रहती। क्योंकि अगर वो पुलिस ऑफिसर बन भी जाता तो कौन इज्जत करता कि उसके अपने ही घर से एक लाश निकली थी, और कहा जाता था कि उसके हाथ में गन थी। इसी वजह से उसका बाप आज तक बुरहान खानज़ादा को ही तलाश कर रहा था। तुम जल्दी बैठो, कितनी दफ़ा कहा है कि जल्दी आया करो। वो इस वक्त मीरब को स्कूल से लेने आया हुआ था। चश्मा लगाकर उसे फ्रंट सीट पर बिठाया। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मीरब ने लापरवाही से बोला। कुछ ठीक नहीं है, दरअसल मेरा दोस्त आया हुआ है, मुझे उसके साथ जाना है, मिजाब ने उसे कहा। और जैसे ही वो घर गए तो वलीद उसका इंतज़ार बाहर गिराज में कर रहा था। ये देखकर वो हक्का बक्का रह गया कि मिजाब मीरब के साथ है। वो फौरन ही वहाँ से जाना चाहता था। जिन लोगों ने उसके ख्वाबों को रोका हुआ था, वो लोग इसी घर में रहते थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था, पर मिजाब ने उसे रोक दिया था। मीरब वलीद को इस वजह से ना पहचान पाई क्योंकि उसने चश्मा लगाया हुआ था। ये तूने क्या कर दिया? तूने इन लोगों को अपने घर में पनाह दी हुई है, तू पागल हो गया है क्या? वलीद ने उसे झंझोड़ कर कहा था, जबकि मिजाब के चेहरे का रंग उड़ गया। इन लोगों से क्या मतलब? क्या ये लोग ठीक नहीं हैं? नहीं, ये लोग ठीक नहीं हैं। मिजाब उसकी बात सुनकर कुछ समझने से कासिर था। तू आराम से आकर बैठ, उसने तसल्ली से कहा। और फिर वलीद ने उसे सारी बात बता दी। तब उसको साफ पता चल गया था कि वो कत्ल बुरहान साहब जैसे मासूम इंसान से नहीं हो सकता, बल्कि उसके पीछे वलीद का हाथ था। तूने ही वो कत्ल किया था ना? सच बता। नहीं तो फिर मैं तेरा केस नहीं लड़ूंगा, मिजाब ने उसे वार्निंग दी थी, जबकि वलीद सांस खारिज करके सोफे के साथ टेक लगा चुका था। हाँ, मुझसे गलती हो गई थी यार, उस वक्त मैं बच्चा था, लेकिन उस गलती की वजह से आज तक मैं अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सका। और अब तू ही है जो मेरा साथ दे सकता है। तू ही इस शख्स को जेल में डाल सकता है,
تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اصل مجرم وہ تھا، میں نہیں۔ اس نے فوراً تمہید باندھی تھی۔ یہ سن کر مزاب تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا۔ پر تو کیسے کسی بے گناہ کو جیل میں ڈالے گا؟ مزاب کچھ سوچ کر بولا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ بختیار خانزادہ قانون کے بہت زیادہ پکے انسان ہیں۔ وہ خود بھی ایک وکیل تھے، لیکن آج تک انہوں نے کبھی کوئی غلط کیس نہیں لیا تھا، ہمیشہ حق کی بات کی تھی۔ اگر وہ جان جاتے کہ مزاب خانزادہ، جو کہ ان کا بیٹا ہے، اتنا پیچیدہ کیس لے رہا ہے اور وہ بھی صرف ایک بے گناہ کے خلاف، تو وہ اپنے بیٹے کا ساتھ کبھی نہ دیتے۔ مزاب گہری سوچ میں پڑ گیا تھا، لیکن اپنے دوست کی خاطر اس نے وہ کیس لے لیا تھا۔ بختیار صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ انہیں بھی اس وقت کوئی ثبوت معلوم نہیں تھے، جس کی وجہ سے اپنی ریپوٹیشن اور امیج کی فکر میں انہوں نے برہان صاحب کو اس گھر سے نکال دیا۔ اسی وقت میرب بھاگتی ہوئی مزاب کے روم میں آئی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بابا نے کچھ نہیں کیا، آپ جانتے ہیں نا وہ بے گناہ ہے، پھر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرب، جو اس وقت کافی جذباتی ہو کر مزاب کے روم میں آئی تھی، چیخی۔ تمہیں نہیں پتا میرب، یہاں آ کر تم نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ تم میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟ کتنی دفعہ کہا ہے کہ ایسے میرے روم میں نہ آیا کرو۔ وہ غصے سے دھاڑا، کیونکہ وہ جب اسے اپنے پاس دیکھتا تو سب کچھ بھول جاتا تھا۔ وہ لڑکی ہمیشہ مزاب کو ڈسٹریکٹ کر دیتی تھی، اسے اس کے مقصد سے ہٹا دیتی تھی۔ آپ فضول باتیں مت کریں، آپ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور مجھے تنگ کرتے ہیں، لیکن آج میں اپنے مدعے سے نہیں ہٹوں گی۔ آپ میرے باپ کے لیے کیس نہیں لڑ سکتے، میرب نے سختی سے کہا۔ وہ مزاب کو اپنا دوست مانتی تھی، جو ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا تھا، پڑھائی میں مدد کرتا تھا۔ دیکھو میرب، تمہارے باپ نے جو کیا ہے نا، اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی، اور میرے دوست پر الزام لگ رہا ہے۔ اپنے دوست کی خاطر مجھے یہ سب کرنا پڑے گا، تو پھر میرا کیا؟ کیا میں آپ کی کچھ نہیں لگتی؟ اتنے سالوں سے جو آپ میرے لیے کر رہے ہیں، وہ سب کیا تھا پھر؟ میرب نے روتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی پل وہ جوش میں آ کر میرب کو دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ تم میرے لیے بہت کچھ ہو، تم یہ بھی نہیں جانتی کہ میں تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوں۔ تمہیں تو کچھ پتا ہی نہیں، کیونکہ تم ابھی بچی ہو۔ وقت آنے پر تمہیں بھی سب کچھ پتا چل جائے گا، اور بس دعا کرو کہ جو بھی ہو رہا ہے اس کے بیچ ہم دونوں مت آئیں، ہماری دوستی ایسے ہی قائم رہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیسے ہی وہ بولا تو میرب نے اسے زور سے دور دھکیل دیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ سے ہماری دوستی ختم ہو جائے گی، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی، ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ یہ سن کر مزاب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ یہاں سے کہاں جاؤ گی؟ تمہارا تو گھر بھی نہیں ہے۔ مزاب کو یہ امید تھی کہ برہان صاحب اسی گھر میں رہیں گے، پر یہ سب سن کر تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ میرے ابا کے خلاف کیس لڑ رہے ہیں اور میں اس گھر میں رہوں گی؟ بالکل بھی نہیں، مجھے یہاں سے خود ہی جانا چاہیے، اپنے ابا کو میں یہاں 1 منٹ رہنے نہیں دوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے آنسو رگڑے اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ مزاب نے زور سے دیوار پر مکہ مارا۔ ولید، تو مجھ سے کیا کروا رہا ہے؟ تو جانتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے، پھر بھی یہ سب کچھ کروا دیا۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ اس گھر سے آ گئے تھے۔ برہان صاحب کو کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ مزاب، جس کے ساتھ وہ بچپن سے کھیلتی آئی ہے، جسے وہ اپنے بھتیجے کی طرح سمجھتے تھے، وہ ان کے خلاف کیس کیسے کر سکتا ہے۔ تبھی تو وہ اس کے آفس میں گئی تھی۔ مزاب نے انہیں تسلی دی تھی، لیکن مزاب کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ بالکل نہیں جان پائے۔ دراصل وہ تو پہلے ہی اپنے دوست کے ساتھ تھا، اور تبھی مزاب نے برہان صاحب سے کہا تھا کہ وہ ان کے گھر آئے گا۔ شام کو وہ ان کے گھر موجود تھا، برہان صاحب کے سامنے۔ مزاب نے جیسے ہی وہ بات رکھی، برہان صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مزاب، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میری میرب تو ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ تمہیں اپنا دوست سمجھتی ہے، بھائی سمجھتی ہے، ایسی نظروں سے تو بالکل نہیں دیکھتی۔ یہ سن کر مزاب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں صرف نکاح کی بات کر رہا ہوں، میں اسے عزت دینا چاہتا ہوں،
میرے نام کے ساتھ اس کا نام جڑ جائے گا، ہم دونوں میں ایک رشتہ بن جائے گا، اور پھر میں آپ کے ساتھ آپ کی گواہی دوں گا، آپ کے لیے لڑوں گا، تو سب کو جواز مل جائے گا کہ میں آپ کا داماد ہوں اور صرف نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سن کر تو برہان صاحب گہری سوچ میں چلے گئے۔ لگتا ہے آپ نہیں مانیں گے، اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ مشکل ہو جائے گی۔ چلے اجازت دیں، میں جاتا ہوں یہاں سے۔ وہ جانے لگا تھا، آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا، جانتا تھا کہ برہان صاحب اسے روکیں گے، اور وہی ہوا۔ اگلے ہی پل برہان صاحب کی آواز آئی، رک جاؤ، مت جاؤ، میں راضی ہوں، شام ہی تمہارا میں میرب کے ساتھ نکاح کروا دیتا ہوں۔ یہ سن کر تو میزاب کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن میرب بالکل بھی راضی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اس سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ جو شخص آپ کے خلاف کیس لڑ رہا ہے، میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ میں نے وہ دوستی، وہ رشتہ ختم کر دیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں اسے اپنا ہمسفر بنا لوں؟ بالکل بھی نہیں، میرب نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو برہان صاحب نے اپنی جھولی پھیلا دی۔ تیرے باپ کو وہ بے گناہ ثابت کرے گا، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں پیش کرے گا، تو پھر یہ کیس منسوخ ہو جائے گا۔ کیوں نہیں سمجھ رہی تم؟ اگر تمہارے نکاح سے تمہارے باپ کی جان بچ سکتی ہے تو کیا تم اتنی سی قربانی نہیں دو گی؟ برہان صاحب رو کر بولے تو میرب ان کے آنسو کیسے دیکھ سکتی تھی۔ وہ جھٹ سے آگے بڑھی اور اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ میزاب آج بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ برہان صاحب سے بولا، میں میرب سے ملنا چاہتا ہوں، اور یوں وہ دونوں کو چھت پر بھیج دیا گیا۔ میرب ویسے ہی کسی بت کی طرح چھت پر سمٹ کر ایک طرف بیٹھی تھی۔ تیز ہوائیں چل رہی تھی، اس کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ جب اگلے ہی پل کسی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، وہ کرنٹ کھا کر فوراً دور ہوئی۔ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ وہ جو خوشگوار موڈ میں تھا، اسے یوں اداس دیکھ کر میزاب نے فوراً سے اپنے قریب کیا۔ تمہاری خاطر، صرف اور صرف تمہاری خاطر میں نے یہ سب کیا، اور بدلے میں نے تمہیں حاصل کیا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا اب میں اتنا مطلبی بھی نہیں ہو سکتا؟ اتنا خود غرض تو بنتا تھا نا میرا ہونا۔ یہ سن کر میرب کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بار بار نظریں چرا رہی تھی جب میزاب نے اسے پھر سے خود کے قریب کیا۔ اب کوئی ہمارے درمیان نہیں آ سکتا، تم مجھ سے دوری کیوں رکھنا چاہتی ہو؟ اب دیکھو، اگر چاہتی ہو نا کہ میں سب کچھ صفائی سے کروں، تمہارے باپ کو بے گناہ ثابت کروں، الزام ان سے ہٹوا دوں، تو پھر تمہیں میری باتیں ماننی پڑیں گی۔ سمجھ رہی ہو نا؟ تو میرب بھی سن کر دبک گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسی باتیں؟ آگے میں تمہیں بتاتا جاؤں گا، تم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ فی الحال میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ میزاب اس سے الگ ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ 4 دن بعد میزاب نے اسے کہا تھا کہ اپنے بابا سے کہو کہ تمہیں ایک جاب کرنی ہے اور تم کال سینٹر میں کام کرو گی۔ میرب کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ میزاب اسے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس نے اپنے بابا سے جھوٹ بولا تھا، اور یوں اس کے باپ نے اس پر اعتبار کر کے اسے اجازت دے دی تھی۔ اس کی ماں پھر بھی اسے یہی کہہ رہی تھی، خیال سے جانا، یہ نہ ہو کہ کچھ غلط ہو جائے۔ میرب فوراً سیدھا میزاب کے گھر گئی تھی۔ وہ بنگلہ جو کہ بالکل خالی رہتا تھا، میزاب نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ اس کے قریب آنا چاہتا تھا۔ کوشش کر کے وہ اس کے قریب جا رہا تھا، لیکن میرب نے صاف کہہ دیا تھا، رخصتی سے پہلے میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی، اور ویسے بھی میرے بابا پر جو کیس ہے وہ ابھی منسوخ ہی ہوا ہے، رد تو نہیں ہوا۔ یہ سن کر میزاب کے چہرے کے سبھی رنگ بگڑ گئے۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ میرب کو صحیح سبق سکھائے، وہ جو اس کے لیے اتنا جوشیلا ہو رہا ہے، لیکن میرب کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ اس نے تو صرف اور صرف اپنے باپ کے لیے اس سے نکاح کیا تھا۔ چنانچہ میزاب نے میرب کو واپس بھیج دیا۔ برہان صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ولید اتنے اعتماد کے ساتھ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کہ میزاب ابھی بھی اسی کے لیے لڑ رہا ہے۔ وہ بے چین ہو کر گھر لوٹے اور اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ ان کی بیوی نے بھی یہی ڈر ظاہر کیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میزاب اندر سے اپنے دوست کے ساتھ ملا ہوا ہو۔
मीरब से उसका निकाह भी करवा दिया और अंदर से वो। बुरहान साहब सर थाम कर रह गए और यूं उन्होंने मीरब को सख्ती से मना किया था। देखो मीरब, तुम फिलहाल उससे बिल्कुल नहीं मिलोगी। अगर वो मिलने का बोलेगा तो तुम कह देना कि तुम्हारी जॉब है, तुम रात को जॉब पर जाती हो और दिन को तुम्हें कोई काम होता है। ये सुनकर तो मीरब के होश उड़ गए थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था। जब उसने पूछा, बाबा क्यों, आपको उस पर यकीन क्यों नहीं है? जब उसके बाप ने बताया कि कैसे वलीद पूरे यकीन के साथ कह रहा था कि उसका दोस्त उसी का साथ देगा। मीरब अपने कमरे में बैठी थी और यही सोच रही थी। उसे बार बार मिजाब की बातें याद आ रही थी। मिजाब ने यही कहा था, अगर वो उसे ना मिली तो वो उसके बाप को हरवा देगा, उसके बाप को जेल की सलाखों के पीछे भेज देगा। वो तंग आ चुकी थी। उसकी माँ अब बार बार यही कह रही थी, हम अपनी बेटी का खुला करवा लेते हैं। लेकिन बुरहान साहब को अभी भी यकीन था कि मिजाब ऐसा कुछ नहीं करेगा। और यूं उस रोज़ फिर से मीरब उस पार्टी पर जाने की तैयारी करने लगी थी। उसे क्या पता था कि इस बार मिजाब उससे अपना हक ले लेगा। वो खुद को काफ़ी नाफरमान समझ रही थी, बदकिरदार समझ रही थी। अपने माँ बाप से झूठ बोलकर वो उस शख्स के साथ थी। वो खुद को आईने के सामने देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। वापस घर लौटी जब उसकी माँ ने उसे सारी सच्चाई बताई। तेरा बाप कुछ पुलिस वालों के साथ गया है, मिजाब ने तेरे बाप को गिरफ्तार करवा दिया है, उसने वलीद का साथ दिया। ये सुनकर तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो सुबह फजर के वक्त वापस लौटी थी, अपने आप को चादर में लिपटा हुआ एकदम से उसके ऊपर से चादर उतर गई। तुझे क्या हो गया, ठीक है ना? अब तू उसे खुला ले लेगी ना? ये सुनकर तो मीरब के होश उड़ गए। वो अपना सर थाम कर रह गई, फटी फटी नज़रों से ज़मीन को घूर रही थी कि ये उसे क्या हो गया, पर अचानक से ये सब कैसे हो गया। मीरब को देखकर उसकी माँ घबरा गई। मीरब, क्या हो गया है? मीरब का सांस उखड़ने लगा। मैं मिजाब के पास जाऊंगी, मैं उससे मिलूंगी और उसे बताऊंगी कि ये सब क्या हो रहा है। उसे जवाब देना पड़ेगा। उसने मेरे बाप को जेल क्यों भेजा? ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो जज्बाती होकर पागलों की तरह बड़बड़ा कर उठी ही थी जब उसकी माँ ने उसे बाजू से थाम कर रोक दिया। तू नजरें चुरा रही है, तू इतने यकीन के साथ क्यों बोल रही है कि वो ऐसा नहीं कर सकता? उसकी माँ ने पूछा। बताओ मुझे। क्योंकि वो मेरा शौहर है, मेरा निकाह करवाया है ना बाबा ने उससे, तो मुझे पता है वो कैसा है, उसने जोश से कहा। यह सुनकर तो उसकी माँ के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझसे क्या छुपा रही है मीरब? मेरी बेटी, तुझे पाला है मैंने, पाल पोस कर बड़ा किया है, और अब तू मुझसे ही कुछ छुपा रही है। बता क्या छुपा रही है? उसकी माँ ने इतना दबाव डाला कि उसने सारी सच्चाई अपनी माँ को बता दी। उसकी माँ को तो उस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। सुरैया बेगम ने अगले ही पल खींचकर थप्पड़ मीरब के चेहरे पर लगाया। ये तूने क्या कर दिया? तुझे पता है तूने क्या किया? बेशरम लड़की, अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। तेरे बाप ने यह सुना तो वो क्या सोचेगा कि जिस बेटी पर आंख बंद करके भरोसा किया उसने धोखा दिया। कम से कम हमें बता देती कि वो ऐसा कह रहा है। मीरब फूट फूट कर रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी। अम्मा, अगर मैं ऐसा ना करती तो अब्बा जेल में चले जाते। जब उसकी माँ ने उसे चीख कर कहा तो अब कौन सा वो जेल से बच जाएंगे। तभी मीरब के मोबाइल पर कॉल आ गई। वो कॉल मिजाब की थी, जो इस वक्त सिगरेट के कश ले रहा था। वो दोनों तरफ से खेल रहा था। उसने वो कॉल हाँफते हुए हाथों से अटेंड की। तभी वो फौरन बोला, देखो प्यारी बीवी, घबराने की ज़रूरत नहीं। अब ऐसा है कि मेरा दोस्त किसी भी इल्ज़ाम से बच जाएगा, यहाँ तक कि उसे इंस्पेक्टर के तौर पर भी चुन लिया है, और अब मैं तुम्हारे बाप को जेल से रिहा करा दूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ तो ये काम आराम से हो जाएगा, और फिर हम दोनों खुश हो जाएंगे। मेरा दोस्त भी खुश हो जाएगा। आखिर उसकी भी तो तुमसे दोस्ती थी, तुम भी तो उसे चाहती होगी। यह सुनकर तो मीरब के चेहरे पर नफरत आ गई।
مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ ابھی وہ فون بند کرتی جب میزاب کی ایک اور گرجدار آواز گونجی، دیکھو اگر تم میرے پاس نہ آئیں تو پھر تمہارا باپ ہمیشہ کے لیے جیل میں پھنس جائے گا۔ اس بات کا میں پورا دھیان رکھوں گا۔ یہ دھمکی سن کر تو میرب کے آنسو بہنے لگے۔ اس کی ماں نے فوراً اس سے موبائل کھینچنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی میزاب نے فون بند کر دیا تھا۔ کہاں جا رہی ہے تو؟ اپنی ماں کو اکیلے رات کے وقت چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے؟ تیرا باپ بھی تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، بے گناہ ہو کر وہاں پڑا ہے۔ بتا تو کہاں جا رہی ہے؟ وہ فوراً بولی، اگر میں نہ گئی تو میرا باپ ساری زندگی وہیں رہے گا ماں۔ اگر میں چلی گئی اس کے پاس تو پھر بابا واپس آ جائیں گے، مجھے جانا ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہی دوبارہ سے باہر چلی گئی۔ سریا بیگم فرش پر بیٹھ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ تمہارا بہت شکریہ میزاب، مجھے لگا تھا کہ تم میری سائیڈ نہیں لوگے، تم اپنے دوست کی طرف داری کرو گے۔ تم نے تو مجھے رہا کرا دیا۔ برہان صاحب بہت خوشی خوشی میزاب کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اب بس تھوڑی دیر کے لیے جیل میں جائیں، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو جیل جانا ہی پڑنا تھا آپ کو۔ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو کچھ دیر کے لیے جیل میں رہنا پڑا۔ میزاب نے کافی اپنائیت سے کہا تھا جب برہان اسی کے گلے لگ گیا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو بھیج کر میرب کو اپنے گھر بلوا لیا ہے۔ اب یوں سمجھیں اس کی رخصتی ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں سب ٹھیک ہو جائے، آپ کو اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی اس کا کال سینٹر میرے بنگلے سے قریب ہے، میں اسے پک اینڈ ڈراپ کر دیا کروں گا۔ یہ سن کر تو برہان صاحب چونک گئے تھے، پر وہ رات کے وقت اپنی ماں کو کیسے چھوڑ کر جائے گی؟ اب اس کی بھی فکر نہ کریں، آنٹی کے لیے بھی میں نے کسی کو بھیج دیا ہے۔ میزاب نے یہ کہا تو برہان صاحب ایک دفعہ پھر سے اس کے شکر گزار ہو گئے۔ وہ انہیں دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ گھر پہنچے تو سریا بیگم کے ساتھ ایک کام والی بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں میری بیٹی کو کسی اور کی کال نہیں آ سکتی۔ وہ شخص برا ہے، اس کے ساتھ برا ہوگا، وہ اچھا نہیں ہے، تو اس نے تمہیں کیوں بھیجا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سریا بیگم اس میڈ پر غصہ اتار رہی تھی۔ یہ سن کر برہان صاحب اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے، اسے کیوں برا بھلا کہہ رہی ہو؟ اس کی وجہ سے ہی آج میں رہا ہوا ہوں۔ تبھی سریا بیگم نے چیخ چیخ کر کہا، اور قیمت پوچھی ہے اپنی؟ آپ نے اس سے قیمت کیا مانگی تھی؟ قیمت یہ ہے کہ وہ میرب کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ برہان صاحب نے یہ سنا تو فوراً میڈ کو دیکھا۔ آپ اب یہاں سے جا سکتی ہیں، میں آ گیا ہوں۔ وہ میڈ جسے میزاب نے بھیجا تھا وہاں سے چلی گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ اس کی بیوی تھی، اس نے تو رخصتی کا کہا تھا۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ اب وہ رخصت ہو چکی ہے، اور جیسے ہی وہ رخصت ہوئی ہے ہماری بچی، اس سے پہلے ہی تو اس نے مجھے جیل سے نکلوا لیا تھا۔ ہاں مجھے کچھ دیر کے لیے جیل میں جانا پڑا تھا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو سب کو پتہ چل جاتا کہ وہ میرے لیے کیس لڑ رہا ہے۔ یہ سن کر تو سریا بیگم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کی سنے۔ ایک طرف شوہر جو اپنے منہ سے گواہی دے رہا تھا کہ میزاب نے جو کچھ کیا وہ درست تھا، اور دوسری طرف ان کی بیٹی کے آنسو، وہ درد، وہ تکلیف۔ اپنے دل کی بات انہوں نے شوہر کے سامنے رکھی۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ میرب اس کے ساتھ خوش ہے، مجھے لگ رہا ہے میرب بہت زیادہ مجبور ہے۔ تب برہان صاحب نے کہا، وہ اس وجہ سے خوش نہیں ہے کہ حالات ہی ایسے ہیں۔ جن حالات میں ان دونوں کا نکاح ہوا وہ حالات ہی برے تھے، وہ انہی حالات کی وجہ سے اسے قبول نہیں کر رہی، ورنہ میزاب اس کے لیے بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا، اور ہمیں میرب کو سمجھانا ہوگا۔ سریا بیگم تو عجیب سی کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ شوہر کی باتوں پر انہوں نے بھی یقین کر لیا تھا، اور وہاں میزاب فوراً ہی اپنے بنگلے کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میرب روتی دھوتی اس بنگلے کے اندر داخل ہوئی۔ ملازم سے پوچھ کر وہ میزاب کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے واش روم سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ میزاب آ چکا ہے اور اس وقت واش روم میں ہے۔ تبھی اچانک سے اسے موبائل بجنے کی آواز سنائی دی۔
आगे बढ़कर देखा तो मोबाइल बज रहा था और उस पर वलीद का नाम जगमगा रहा था। ये देखकर वो एकदम चौंक गई। एक नज़र उसने वॉशरूम की तरफ दौड़ाई और फिर अगले ही पल कुछ सोचकर उसने जल्दी से कॉल अटेंड करके मोबाइल कान के साथ लगा लिया। तभी उसके कानों में आवाज़ गूंजी जो कि वलीद की थी। यार तूने क्या खेल खेला, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मीरब से तू मोहब्बत किया करता था कि तूने तो उसे पाने के लिए दोनों तरफ से खेल खेला। मेरी दोस्ती भी निभा ली और फिर उसे भी पा लिया। तेरे जैसा वकील तो मैंने आज तक नहीं देखा। बड़ा लंबा हाथ मारा है तूने। चल तुझे मुबारक हो। मुझे तो पता चला है तूने निकाह कर लिया था और तू और बुरहान अंकल को भी तूने रिहा करवा लिया। यहाँ तक कि उनकी नज़र में भी अच्छे बन गए और मेरी तो दोस्ती वैसे भी निभा ली। चल फिर ठीक है, इसी खुशी में पार्टी रखते हैं। आ जाना ज़रा मेरे ऑफिस, तुझे चाय भी पिलवाऊंगा। अभी वलीद ने इतना ही कहा था जब पीछे से किसी ने मीरब के कानों से मोबाइल खींच लिया। मीरब ने पीछे मुड़कर देखा तो अपने सामने मेजाब को देखकर उसके होश उड़ गए। जो कनखियों से उसे देख रहा था उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मोबाइल अभी भी ऑन था और वलीद ही था जो बातें कर रहा था। मिजाब ने अगले ही पल मोबाइल दीवार के साथ दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बातें सुनने की? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे मोबाइल को तुमने हाथ कैसे लगाया? उसने मीरब को गुस्से से जोर से बेड पर धक्का दिया जिससे उसका माथा हल्के सा जख्मी हो गया। मीरब की सिसकी निकली थी। मिजाब बौखला गया। आई एम रियली सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहता था। आगे बढ़कर उसे दिलासा देने की कोशिश की मगर मीरब ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे सब समझ आ गई है। आपने ये सब क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि आप मुझे हासिल कर सकें। मुझे आज तक यकीन नहीं आ रहा मेरे साथ एक रात गुजारने के लिए आपने ये सब कुछ किया। अगले पल मीरब की बात सुनकर मेजाब भड़क उठा। मीरब बहुत हो गया। तुमने जो बात कहनी है कर लो, लेकिन मेरी मोहब्बत और चाहत को इस गंदे इरादे में मत बदलो तो बेहतर है जिसके लिए मैंने तुमसे निकाह किया। निकाह ना करना होता तो मैं तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा ना देता। अगर सिर्फ हासिल करना मकसद होता तो मैं तुम्हें किसी भी तरीके से हासिल कर सकता था। मिजाब दोनों हाथों से उसे झंझोड़कर जज्बाती होकर बोला। मीरब को ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश उड़ गए हों। वो एक जगह पर साकित खड़ी थी। नहीं, मैं आपके साथ एक पल के लिए नहीं रह सकती। मुझे वापस जाना होगा। जब मिजाब ने उसे फिर से अपने करीब किया तो वो चीखी, अब तुम वापस नहीं जा सकती। अब तुम हमेशा के लिए यहाँ आ गई हो। मिजाब ने उसे समझाने की कोशिश की जब मीरब ने गुस्से से उसे झटक दिया। मेरे करीब भी मत आइए, मुझे आपसे घिन आ रही है। आपने जो खेल खेला है ना, उसकी वजह से आप मुझे डिजर्व नहीं करते। मैं आप जैसी शातिर नहीं हूँ। आपको आप जैसी ही मिलेगी। मैं आपकी बीवी नहीं बन सकती। ये बातें सुनकर मिजाब का गुस्सा और भी ज्यादा तेज हो गया। तुम मुझे कुछ करने पर मजबूर कर रही हो मीरब। मैंने आज तक तुम्हारा लिहाज रखा, बहुत हो गया। मिजाब ने आगे बढ़कर उसका चेहरा दबोचा और जज्बात में आकर बहुत कुछ बावर करवा दिया। तुम्हारे साथ रहकर भी मैं तुम्हें अपने कमरे में आने की इजाज़त नहीं देता था। हमेशा तुमसे फासले पर रहता था। मैं जिम्मेदारी निभा रहा था। अगर चाहता तो उस वक्त भी कुछ गलत कर सकता था, पर मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मेरी नीयत नेक थी, लेकिन तुमने मेरी नीयत को गलत समझा मीरब। उसने एक झटके से उसका चेहरा छोड़ा तो मीरब एक झटका खाकर पीछे हुई। उसके चेहरे पर दर्द हो रहा था, वहां सुर्ख निशान उभर आया था। मिजाब गुस्से से लंबे डग भरता वहां से निकल गया। मीरब बेड पर बैठकर बस आहें भर रही थी जब अचानक उसका मोबाइल बजा। अपने बाबा की कॉल देकर झटके से उसने कॉल अटेंड की। बाबा, आप ठीक तो हैं ना? मैंने आपकी वजह से ये कुर्बानी कबूल की है बाबा। मुझे पता था ये ऐसा ही कुछ करेगा। ये ठीक नहीं है। मुझे वापस जाना है बाबा। मैं आपके पास आना चाहती हूँ। वो रोते रोते अपने बाप से फरियाद कर रही थी
جب برہان صاحب نے دوسری طرف سے اسے سمجھایا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میرب جھٹکا کھا کر رہ گئی۔ میری اماں سے بات کروائیں، مجھے کچھ نہیں سننا، اماں کو سب پتہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہچکیاں لے کر بولی۔ ان کے سامنے ہی میرے موبائل پر اس کی کال آئی۔ میزاب نے مجھے دھمکی دی تھی، اماں بھی وہیں تھی، جبکہ برہان صاحب مسکرا دیے تھے۔ ارے وہ تو تم ہو، اس نے تمہیں یہ دھمکی اس لیے دی تھی تاکہ تم اس طرح اس کے پاس جاؤ، ورنہ تم نے کہاں جانا تھا؟ وہ تو میں ہوتا تو تمہیں آرام سے رخصت کر دیتا۔ یہ سن کر تو میرب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ تبھی سریا بیگم نے اپنے شوہر سے موبائل لے لیا۔ ہاں میرا بیٹا، اب وہی تمہارا گھر ہے، تم آرام سے رہو، اور تمہارے ابا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ پھر سے کوئی جج وغیرہ تحقیق کرنے کے لیے میزاب کے گھر پہنچ جائے، اور اگر تم یہاں ہوگی تو انہیں شک ہو جائے گا۔ اس لیے اب تم آرام سے اپنے ماں باپ کی خاطر میزاب کے ساتھ خوشی خوشی رہو، اس رشتے کو قبول کر لو۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، کن حالات کی وجہ سے ہوا، اس وجہ سے تم میزاب کو قبول نہیں کر رہی، لیکن وہ اچھا انسان ہے۔ سریا بیگم کی باتیں سن کر میرب کے تو جیسے پیروں سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کی نظر سامنے کمرے کے دروازے پر گئی، جہاں وہ سینے پر بازو جمائے کھڑا تھا، اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی شاطرانہ مسکراہٹ دیکھ کر میرب کے چہرے پر اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ اگلے ہی پل میزاب آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ ارے انکل آنٹی، آپ فکر مت کریں، میں اسے سمجھا لوں گا، میں تو اسے بہت سمجھاتا ہوں، اور اسے میری باتوں پر یقین جو نہیں تھا، میں نے اسے معافی بھی مانگی ہے۔ اب یہ کہے گی کہ میں نے اس سے معافی نہیں مانگی، لیکن میں نے تو کتنی بار معافی مانگی ہے۔ میرا طریقہ غلط تھا، پر میری نیت بالکل ٹھیک تھی۔ یہ سن کر تو میرب پھٹی پھٹی نظروں سے میزاب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھنے سے قاصر ہو چکی تھی، لیکن وہ اتنا ضرور چاہتی تھی کہ ولید، جو کہ غیر قانونی طریقے سے انسپیکٹر والی کرسی پر بیٹھا ہے، وہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ میرب کی دوستی آہستہ آہستہ اپنے سسر بختیار صاحب سے بھی ہو گئی تھی۔ یوں اس نے بختیار صاحب کو ساری بات بتا دی۔ بختیار صاحب نے ولید کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کر دی، اور یوں ٹھوس ثبوت ملنے کی وجہ سے انہوں نے ولید کو اس کرسی سے ہٹوا دیا۔ اس سے پہلے کہ میزاب اپنے دوست کی حمایت میں اپنے باپ سے کچھ کہتا، بختیار صاحب نے غصے سے اپنے بیٹے کو جھڑکا۔ بس بہت ہو گیا میزاب، پہلے بھی تم نے اپنی منمانی کر کے نکاح کیا اور مجھے بعد میں بتایا، لیکن میں نے میرب کی خاطر اس رشتے کو قبول کیا، کیونکہ مجھے اس بچی پر یقین ہے۔ یہ بچی معصوم ہے، پر تم اپنے دوست کی خاطر اس کی حمایت میں بالکل نہیں جاؤ گے۔ بختیار صاحب کی بات سن کر میزاب خاموش ہو گیا۔ اس خاموشی کی وجہ سے میرب کو لگا کہ اب میزاب بدلنے لگا ہے۔ اگر میزاب اپنے دوست کی وجہ سے کچھ بولتا یا اس کی حمایت کرتا تو میرب پھر بھی کوئی بڑا قدم اٹھا سکتی تھی، لیکن اپنے رشتے کو بچانے کے لیے میزاب نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنے دوست کا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ یہ بات تو سچ ہے، یہ بات تو ولید نے خود قبول کی تھی کہ اس کے ہاتھوں ہی بچپن میں پریکٹس کرتے کھیل کھیل میں جب اس کے باپ نے اسے ہتھیار پکڑایا تھا تو اسے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ اس گناہ کو چھپانے کے لیے ہی تو ولید کے باپ شجاعت صاحب نے اپنے ہی چوکیدار پر الزام لگا دیا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اس چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی سزا سے دوچار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اسے گنہگار نہیں بنانا چاہتے تھے، وہ تو اسے انصاف کا رکھوالا بنانا چاہتے تھے، پولیس والا بنانا چاہتے تھے، اور اسی سے غلطی سے وہ سب ہو گیا۔ انہوں نے الزام لگا لیا اور یوں بختیار صاحب کے کیس کی وجہ سے ولید کو اس کرسی سے ہٹا دیا گیا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ بختیار صاحب جو بھی کیس لیتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ ولید اس دفعہ اپنی کرسی سے تو اتر چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اس گناہ کی سزا بھی مل چکی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے جیل چلا گیا۔ تبھی کچھ عرصے بعد میزاب برہان صاحب کے پاس گیا۔ ارے میزاب، میرب کو کیوں نہیں لائے؟ میرب تھوڑی بیزی تھی، اسی لیے میں خود آ گیا۔ وہ بہت زیادہ اداس تھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ برہان صاحب نے اتنا ہی کہا تھا جب میزاب ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگنے لگا۔ انکل مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے دوست کا ساتھ دیا اور میں نے اس کو بچانے کے لیے آپ سے یہ شرط رکھی تھی،
پر بات یہ تھی کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ ایسا ویسا کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر میرے رشتہ دار ہوتے تبھی میں آپ کا ساتھ دے سکتا تھا۔ یہ سن کر برہان صاحب پہلے تو پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے میزاب سے رخ موڑ لیا۔ پھر کچھ عرصے بعد ہی میزاب کو اپنا داماد ہونے کے ناطے معاف کر دیا، کیونکہ وہ پوری جان لگا کر میرب کا دل جیتنے پر جتا ہوا تھا، اور کچھ ہی عرصے بعد اس نے میرب کا دل بھی جیت لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔